بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ شریک کی کتاب قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات پر جو اللہ کی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے جو ان کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، نب نباب ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تیسری نشست ہے اس عنوان سے، اس موضوع پر کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، رویے ہیں، طرز عمل ہیں، اور وہ کون سی روش ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے جو وحی پر اللہ وحدہ شریک کے دین اسلام پر عمل کرنے کا جو دعویٰ ہے، جو وحی کے اتباع کا جو دعویٰ ہے، وہ باطن ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ زبان سے بے شک اقرار کیا جائے لیکن نتائج نہیں ملتے۔ وہ وحی کے اتباع کی جو تاثیر اور نتائج اور ثمرات ہوتے ہیں، وہ ثمرات پر عمل نہیں ہوتے۔ وہ بعض معاملات میں، مختلف دین کے شعار میں، عبادات میں اور مختلف احکامات پر عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن نتائج نہیں ملتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 2 نشستیں پہلے ہو چکی ہیں، کیونکہ جب تک للہ الدین الخالص، دین صرف اللہ وحدہ شریک کے لیے نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ وحدہ شریک کے وعدے پورے نہیں ہوتے، اس کی نصرت و تائید شامل حال نہیں ہوتی، اور آدمی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اولین اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وحی کے علاوہ کسی بھی ایک لفظ کا جو کہ قرآن کریم سے خارج ہے، قرآن مجید سے باہر ہے، اس کا اتباع نہ کیا جائے، اس سے نہ تنقی اختیار کیا جائے، اس کو نہ اپنایا جائے۔ یہ اس سے برات اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کو بھی، ایک نفس کو بھی قبول کیا جائے گا جو کسی بشر کا کون ہوگا، کسی بشر سے منسوب ہوگا، بے شک وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے کسی نے منسوب کر کے لکھ دیا ہے، جس طرح بھی احادیث، روایات اور یہ سنت وغیرہ کے عنوان سے یہ سارا جو لٹریچر، جتنے ملفوظات ہیں، جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، یہ سب کچھ جو موجود ہے، تو یہ ان میں سے ایک نفس بھی اس کو اپنانا، اس کو دین قرار دینا یا اس کی طرف رجوع کرنا، اس پر انحصار کرنے سے جو وحی کے اتباع کے نتائج ہیں، بے شک ایسے افراد وحی کے بعض احکامات پر عمل بھی کر رہا ہوں لیکن وہ نتائج اور ثمرات نہیں مل سکیں گے، وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے، یہ تلبیس سے حق و باطن ہو جائے گی، یہ ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل کرنا ہو جائے گا۔ تو یعنی حق پر بھی ایمان کا دعویٰ اور باطن کے اوپر بھی ایمان لایا جائے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین صرف اور صرف قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی ایک کتاب پر جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مذہب کے نام پر موجود ہیں اس وقت دنیا میں، کسی پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہی مفصل ہے، یہی ہمارے لیے ہر شعبہ زندگی میں ہمارے تمام مسائل کا حل اور مکمل رہنمائی، ہمیں ہدایت اسی قرآن کریم سے ہی ملتی ہے۔ یہ خود احسن تفسیر ہے، نہ کسی اور تفسیر کی ضرورت ہے، نہ تفسیر کی، نہ کسی حدیث کی، نہ سنت کی، نہ روایت کی جو کہ دیگر کتب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں 2 نشستیں پہلے ہو چکی ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو ستاروں کے مواقع ہیں، یعنی یہ تو جو ماہرین فلکیات ہیں وہ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ ستارے کس طرح تشکیل پاتے ہیں، کس طرح وہ ستاروں کی پیدائش ہوتی ہے، پھر کس طرح وہ اپنا لائف سپین جو پیریڈ ہوتا ہے وہ گزار کر پھر اس کے بعد وہ ستارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر مختلف یعنی کہ مراحل، ان کے بننے سے لے کر ان کے مٹنے تک کے جو مراحل ہیں، یہ تو صرف وہ ماہرین ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے ان کو گواہ بنا کر، یعنی جو اگر کوئی سمجھ سکے، جو علم والے لوگ ہیں تو وہ ان کو جانتے ہیں، ان کو گواہ بنا کر کہا ہے اور یہ بتایا کہ یہ بہت عظیم قسم ہے، یعنی یہ شہادت جو ستاروں کے بننے سے لے کر ان کے مٹنے تک، ان کے منتشر اور پاش ہونے تک کے جو مراحل ہیں، جو کہ بہت ہمارے تصور سے بھی زیادہ ایک بڑے وجود ہیں، اور ان میں جو عمل ہو رہا ہوتا ہے
وہ جو ان کے اندر پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو اسی چیز کو رب کریم نے، اسی کی شہادت عام آدمی کو تو وہ چھوٹے چھوٹے روشنی کے ننے ننے ٹکڑے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے صرف اہل علم واقف ہیں. تو اس کو اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کے طور پر پیش کر کے کہ اس کو سمجھیں اور غور کریں. اور اللہ رب العزت کے یہ علم میں تھا کہ آنے والے ادوار میں لوگ ان ستاروں کی حقیقت سے بہت حد تک آگاہ ہو جائیں گے، اور ان پر پڑے ہوئے جو دبیز پردے ہیں وہ ہٹتے جائیں گے وقت کے ساتھ. جتنی نئی ایجادات، دریافت اور یہ سائنس کے ارتقاء کا اور انکشافات کا جو سفر ہے جاری رہے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے اور کتاب مکنون یعنی پوشیدہ کتاب میں ہے، ایک پردوں میں چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. بظاہر تو یہ قرآن مجید کے الفاظ نظر آتے ہیں، اس کے معنی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، کئی ایک زبانوں میں ان کو بندے کے علم میں آ جاتے ہیں کہ کیا بات کی گئی ہے. لیکن پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے متعلق یہ جو فرمایا کہ یہ فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ اور پردوں میں چھپی ہوئی کتاب کے اندر قرآن کریم ہے، اور اس کو جو مطہر نہیں ہوتے وہ مس ہی نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو کیا تم اس حدیث کے متعلق یعنی قرآن کریم کو احسن الحدیث خود اللہ رب العزت نے کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو حدیث ہوتی ہے وہ نحوت حدیث ہوتی ہے. یہ دو حدیثیں ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیثیں صرف محمد رسول اللہ کے عہد میں یہ بنائی گئیں یا لکھی گئیں اور گھڑی گئیں اور پھر پھیلائی گئیں. یہ مسجد زرار والے منافقین یہی کام کر رہے تھے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کو احسن الحدیث قرار دیا ہے، تو کیا اس بات میں یہ لوگ ڈھیلے پڑتے ہیں یعنی قرآن کریم کے اتباع کے مقابلے میں، اور یہ انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ اس کی تکذیب کرتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کا اس سے پہلے بھی اس موضوع پر جو کچھ آیات آئی ہیں پچھلے جو نشستوں میں، تو قرآن کریم کے ایک تو خود کتاب مکنون ہے، ایک تو کتاب مکنون ہے، خود پردے میں ہے. پھر اللہ رب کریم نے فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہیں، جو ان کے اپنے جو یعنی وحی کا اتباع نہیں کرتے بلکہ وحی کے ساتھ اور بھی چیزوں کو شامل کرتے ہیں، ان کے اپنے دل پردے کے اندر ہوتے ہیں. ایک قرآن کریم پردوں کے اندر ہے، اور پھر ان لوگوں کے دل پردے کے اندر ہوتے ہیں. پھر اللہ رب کریم نے فرمایا جب اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو پھر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے اور اللہ کی آیات کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اندیکھا پردہ. یہ تیسرا پردہ ہے. پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ چوتھا پردہ ہے. یہ ساری جو سیکورٹی سسٹم ہے قرآن کریم کا کہ اس پر یہ اس تک اس سے مس حاصل ہی نہیں کر سکتے جو لوگ مطہر نہ ہوں. اب یہ جو طہارت ہے، مطہر ہونا طہارت ہے، پاک ہونا، تو یہ اس کا یہ نہیں ہے کہ وضو یا غسل کے بغیر کوئی قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، جو ہم اس کا معنی نکالا جاتا ہے، معنی کیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر کتنے غیر مسلم ہیں جو وضو یا غسل کا جن کو تصور ہی نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، جاننے سمجھنے کے لیے یا اس کو کسی بھی حوالے سے وہ اس کو چھوتے ہیں، خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو یہ اس طرح مس ہونا یہ طبعی طور پر اس کا چھونا نہیں ہے، بلکہ مس ہونا یعنی قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے، جب تک آدمی شرک سے نہیں بچتا، غیر اللہ کی بات کو، اس کے نظریات اور اس کے عقائد اور تصورات کو دل سے نہیں نکلتا، یعنی اس کا قلب جب تک مطہر نہیں ہوتا قرآن کریم اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے یہ سارے لوگ جو اپنے آباء و اجداد کے نظریات کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ جو انداد اللہ ہیں، یہ جو انہوں نے شرکاء بنا رکھے ہیں نسلوں سے، ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. اور قرآن کریم کو جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ اسی لیے مختلف تفاسیر کا اور مختلف روایات کا، احادیث کا اور سنت کا اور یہ حوالے وہ دیکھتے ہیں، فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں امام نے کیا کہا ہے اس آیت کے بارے میں، فلاں مفسر کی یہ رائے ہے، فلاں جو شارح ہے اس نے یہ تشریح کی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ مس نہیں ہو رہا ہوتا، ان کو وہ الفاظ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے معنی بھی جانتے ہیں. اور یہ چیز صرف صدیوں سے مسلمان قوم کے ساتھ
ساتھ نہیں ہے۔ اگر ان کو خود قرآن کریم سمجھ آتا تو یہ ان پچھنوں کی طرف نہ دیکھتے، بلکہ یہ جو قرآن کریم کا سمجھ نہ آنا ہے یہ اس دور میں، ابھی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری زبان عربی نہیں ہے، یا جو بعد میں آنے والے، یہ جو خود اس دور کے لوگ تھے، تو جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے کانوں میں بوجھل پن ہے، بھاری پن ہے، یعنی نہیں سن سکتے، اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، تو یہ دلوں پر پردے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی تھیں جن کی مادری زبان عربی تھی، وہ صبح و شام اسی زبان میں بات کرتے تھے جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے ساتھ کوئی مس کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ ہوائے نفس کا اتباع نہیں چھوڑے گا، خواہشات کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑے گا، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہوگا کہ مجھے اپنے تمام اعمال کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے میری، اور مجھے اس کے نتائج ملیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب اس کا اس چیز پر ایمان ہوگا اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائے گا، کسی آدمی کی، کسی بشر کی بتائی ہوئی، لکھی ہوئی، کہی ہوئی بات، چاہے وہ اس دور کا ہو چاہے اس سے پہلے کا ہو، دین کے زمرے میں، دین کے حوالے سے اس کا اتباع نہیں کرے گا، بالکل خالی الذہن ہو کر آباء و اجداد کے نظریات اور تصورات کو دل و دماغ سے محو ہو کر قرآن کریم سے حصول ہدایت کے لیے جو جائے گا وہی مطہر ہوگا، اس کا پھر قرآن کریم کے ساتھ مس بنے گا، اور پھر اس کو نہ تو کسی گزشتگان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی مفسر کی، نہ راوی کی، اور نہ محدث کی، اور نہ کسی حدیث، روایت اور سنت کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور نہ پیچھے یہ کہ کس نے کیا تفسیر کی ہے، کس نے کیا تفسیر کی ہے، بلکہ قرآن کریم کا اس کے ساتھ مس ہو جائے گا۔ قرآن کریم اس پر وہ حقائق آشکارا کرے گا کہ زندگی کے اس راستے پر، ان تاریکیوں، ان ظلمات سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، یہ اس پر آشکارا ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسی وجہ سے آج 1.5-2 ارب کے قریب لوگ ہیں، عربی جاننے والے بھی کروڑوں میں ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں اس چیز کو قرآن کریم سے وہ ان کو ہدایت مل رہی، کیوں یہ ذلت میں ہیں، کیوں پستی میں ہیں، اور کیوں اس انتشار میں ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ مس ہی نہیں ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے قرآن کریم سے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، اور کیونکہ وہ اپنے شرک کی وجہ سے جو انہوں نے انداز گڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے شرکا بنا رکھے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں، اس کو بھی دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا قرآن کریم کے ساتھ مس نہیں ہوتا۔ اور اسی چیز کا حوالہ اللہ رب کریم نے دیا ہے کہ کیا تم نے ان کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، جب ان کو پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ اس کی بنیاد کے اوپر ان میں فیصلے کیے جائیں، جن زندگی کے سارے معاملات وحی کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق چلائے جائیں، تو وہ ان میں سے ایک فریق ہے کہ جو منہ پھیر لیتا تھا اور انکار کر دیتا تھا وحی کا اتباع کرنے سے۔ حالانکہ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا جب ان کو کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی کا اتباع کرنے کے لیے جب ان کو کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ اس وجہ سے کہ اگر وہ اس وحی کا اتباع کر رہے ہوتے جو قرآن کریم سے پہلے موجود ہے تو انہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی پورا کرنا تھا، اس پر بھی انہوں نے آمنا و صدقنا کہنا تھا، لیکن وہ چونکہ احبار و رہبان کے لکھے ہوئے مذہب پر چل رہے تھے، جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس وجہ سے وہ کتاب کی طرف سے کتاب کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اور اس میں ان کی جو مثال دی گئی ہے کہ وہ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں، ایسا نہیں کہ وہ آگاہ نہیں تھے، لیکن وہ آگاہ تھے، لیکن وہ جو شرک کی روش ہے اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے، تبھی اسی وجہ سے وہ قرآن کریم کا اتباع کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اور اس بندے کے لیے اللہ وحدہ شریک نے تباہی قرار دی ہے کہ جو جھوٹ کرنے والا ہو۔ اب اگنی چند آیات میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اپنی طرف سے بات بنا لینا، گھڑ لینا، یا خود اپنی ذہنی اختراع ہونا اور پھر اس کو دین قرار دے دینا، اس کو مذہب قرار دے دینا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ بہت گناہ گار ہے، اور اس کے لیے تباہی ہے جو افاق نسیم ہے، اپنی طرف سے گھڑنے والا۔
وہ اللہ کی آیات سنتا بھی ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن وہ اڑا رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے، یعنی وہی کی آیات، اللہ کی آیات کا وہی کا اتباع کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ سرکشی کرتا ہے ان کے اتباع سے، اور اڑا رہتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو ایک عذاب علیم کی خبر دی گئی ہے۔ اور جب اللہ کی آیات کو وہ سنتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ آج بھی اکثریت جو ہوگی، جب یہ اللہ کی آیات کی بنیاد پر یہ دعوت ان کے سامنے رکھی جائے گی، تو ان میں سے بہت باری اکثریت یہ ہوگی کہ وہ اسی رویے کا مظاہرہ کریں گے کہ وہ اس گھڑی ہوئی چیزوں پر ایمان لائیں گے جو قرآن کے علاوہ دین کے نام پر گھڑی ہوئی ہیں۔ اپنی طرف سے وہ جھوٹ بولا گیا ہے مختلف ادوار میں، اور ابھی وہ ڈھیروں کے ڈھیر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ان پر اصرار کرے گا۔ اور اسی جو افق ہے، یہ گھڑنے والا آفاق نسیم، جس کو رب کریم نے فرمایا کہ اپنی طرف سے گھڑ دینا، تو یہ موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ جب اس نے وہ جو آئے تھے تو ساحرین تھے، بعد میں مومنین ہو گئے تھے، ان کے مقابلے میں آئے، تو پھر موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ نے اپنے جو دلائل و براہین اور جو بصائر تھے وہی کے بنیاد کے اوپر، جو وہی نازل ہوئی تھی، جب انہوں نے یہ پیش کیے، یعنی وہی کا جو بیانیہ تھا، جو اس کا پیغام تھا، جو رب العزت نے وہی نازل کی تھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر، تو اس وحی کی دعوت کی جو سچائی تھی، اس وحی کی جو حقانیت تھی، تو جو کچھ انہوں نے مخالفین نے بنا رکھا تھا، جھوٹ کاٹ رکھا تھا، تنکف ما یافکون، کیونکہ وہ سارے جو آئے تھے تو وہ بنیادی طور پر اسی شیطان، جو بڑا شیطان تھا فرعون، اس کی حکمرانی کو اور اس کی حاکمیت کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، اور یقیناً وہ حق پر نہیں تھا، وہ سچا نہیں تھا۔ اس کے لیے جو اس کی سپورٹ کے لیے اور اس کی اتباع اور تائید کے لیے جو کچھ وہ پیش کر رہے تھے، وہ گھڑا ہوا تھا، خود انہوں نے گھڑا تھا، باطن پر مبنی تھا، تو وہ انہوں نے جو گھڑا ہوا تھا وہ موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ کی جو انہوں نے حق کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر جو انہوں نے بیانیہ اختیار کیا، جو اپنا موقف رکھا، جو وحی کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ ان کی خود کھڑی ہوئی چیزوں کو، خود کھڑے ہوئے موقف کو، جو کہ کمزور اور بودھا تھا، اس نے اس کو نگل دیا، اس کو ناکام بنا دیا ان کے موقف کو۔ اور جب انہوں نے ان جو پہلے تو ساحرین تھے، جب انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ کی سچائی اور حقانیت کو اور اس کے پیغام کی، وحی کے جو نظریہ حیات تھا، جو منشور تھا، اس کو جب انہوں نے دیکھا، سمجھا اور سوچا، تو وہ اسی جگہ وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ کیوں کہ یہ جو گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے، یہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتی ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اپنی قوم سے مکالمہ کر رہے تھے، ڈائلاگ، کہ تم تو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، تو وہ تو محض اوثان ہیں، اس کو ان میں وہ زندگی نہیں ہے جس کو بت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی جس چیز میں جمود آ جائے، تقلید آ جائے، اس میں وہ ایک ڈائنامک نہ ہو، زندگی کا ارتقاء اور جو اگنی مناظم ہیں وہ طے نہ کر رہی ہو، تو وہ چاہے نظریات ہوں، چاہے عقائد ہوں، چاہے اعمال ہوں، وہ سب کے سب اسی اوثان کے زمرے میں آتے ہیں، جمود اور تقلید۔ اور بت کے لیے بھی یہ لفظ ہوتا ہے، بت بھی چونکہ ایک جگہ ساکت ہوتا ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی گروتھ یا نشو و نما نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، کہ تم بھی یہ جھوٹ ہی کرتے ہو اللہ رب کریم پر، کیونکہ وہ نظریات بذات خود وحی کی بنیاد پر تو نہیں، وحی کے اندر تو زمانوں کے لیے رہنمائی موجود ہوتی ہے، لامحدود وقت کے لیے، لیکن وہ جو کچھ جس مذہب پر چل رہے تھے، جو بنی اسرائیل علیہ السلام کے، جو ابراہیم علیہ السلام کے جو مخالف تھے، تو وہ اپنے اسی روش پر چل رہے تھے، تو اس کا جو ان کا موقف تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا، وہ گھڑا ہوا تھا۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب آپ کوئی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کی یہ سند اور دلیل دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ اللہ کی آیات ہیں یا وہ گھڑا ہوا موقف ہے۔ تو اگر اس پیمانے کے اوپر آپ سارے مذہب کو اور سارے
جو مذہبی سٹرکچر ہے اس کو پرکھیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں، صرف یہی دین ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ موجود ہے وہ گھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی آیات میں سے ان کی تائید نہیں ہوتی۔ اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کو جب آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات بیان کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو منتشر خیالات ہیں کہ جو اس نے اپنی طرف سے بدفترا ہو، اپنی طرف سے تراش لی ہیں، گھڑ لی ہیں، بلکہ استغفر اللہ یہ تو شاعر ہے، شاعرانہ باتیں کرتا ہے، تخیلاتی باتیں کرتا ہے۔ تو پھر کہہ کیا رہے تھے کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے، یعنی کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی معجزہ وغیرہ کہ جس طرح پہلے رسولوں کو ملتی تھی۔ یہ جو ہر دور میں یہ جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، یہ عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے، شعور سے، فکر سے، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ یہ حصی معجزوں کے متمنی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسا کام دکھایا جائے جو قوانین فطرت کے خلاف ہو، جو معمولات کے خلاف ہو، جو کام یعنی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے نہیں ہوتا، تو وہ مظاہر فطرت کے خلاف کام ہو تو پھر ہم مان جائیں گے۔ یہ بھی ان کا زبانی محض ایک کٹ حجتی ہوتی تھی، بس ایک موقف ہوتا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ایسا ہونا نہیں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہی ہم اس کو سچ مانیں گے، حق مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ نظریہ حیات واقعہ حق کی، اور ہمیں یہی ثمرات دے گا۔ یہ جو سوچ ہوتی تھی یہ ان لوگوں کی ہوتی تھی جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی ہر دور میں نوع انسانی کو کہتی ہے کہ وہ عقل، شعور اور بصیرت کی بنیاد کے اوپر اس پیغام کو سمجھیں، کیونکہ یہ بصائر ہیں نوع انسانی کے لیے۔ عقل کو استعمال کریں، شعور کو، بصیرت کو، تدبر کریں، تفکر کریں، تو عقل و فکر کی بنیاد پر اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنانا ہے۔ وحی کی تعلیمات کی روشنی میں جو وحی کی رہنمائی ہے، اس کو عقل و فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سے رہنمائی لینی ہے۔ تو یہ موقف ہوتا تھا انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مخالف لوگوں کا کہ کوئی عجیب و غریب حرکت کر کے دکھاؤ، کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ جو ہم نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ اکثریت بن کے جو مذہب پرست طبقہ ہے، مسلمانوں کی جو خود بہت بڑی اکثریت ہے، وہ آج بھی انبیاء علیہ السلام سے اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بہت سارے واقعات میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ واقعی کوئی ایسے خارق فطرت کوئی مظاہر ہوئے، کوئی ایسے معجزے ہوئے، فلاں فلاں معجزے ہوئے، حالانکہ دین میں کسی کو معجزے دکھا کر عقل و فکر کو معاف کر کے لوگوں کو ہدایت پر لانا مقصود نہیں ہوتا۔ اس چیز کا سمجھنا اچھی طرح ضروری ہے، ورنہ غلط فہمی یہ دور نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اللہ رب کریم کی تو ہمیشہ سے یہ سنت ہے، کلمات ہیں کہ جس نے دین پر آنا ہے وہ بصیرت کے ساتھ آئے، اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، وہ دین کی وحی کی تعلیمات کو سمجھے، اس پیغام کو، اس کے نتائج کو، اس پیغام کو اپنا کر اس کے نتائج دیکھے، یا پہلے سے غور و فکر کر کے اس نتائج کو، ثمرات کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر وہ وحی کا اتباع کرے۔ کوئی جبراً اگر ان کو لوگوں کو ہدایت پر لانا ہوتا، تو جس طرح دوسری مخلوقات کا کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہے، تو انسان بھی ایسے ہوتے کہ وہ جبراً ہدایت پر ہوتے، وہ ایک جو اللہ رب کریم کے لیے ایک روش طرز زندگی متعین کر دیتا، وہ اس سے دائیں بائیں نہ ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ رب کریم نے آزادی و اختیار دی ہے، اسی وجہ سے ان کو وحی دی ہے کہ وہ خود حقائق کو دیکھیں، پالیں، سمجھیں، اور وحی کے اللہ کی وحی کو، اس کی تعلیمات کو، وحی کے پیغام کو سمجھیں، اور یہ مطالبہ نہ کریں کہ ہم اگر ہماری مرضی کے مطابق کچھ ہو جائے، کچھ کر کے دکھایا جائے مافوق الفطرت بات، تو ہم ایمان لائیں گے۔ کیونکہ ایمان لانے کے لیے یہ روش اختیار کرنا یا اس اپروچ پر رہنا، یہ بذات خود باطن اپروچ ہے۔ جو قرآن کریم نے نوع انسانی کو پیغام دیا ہے، جو رہنمائی کی، وہ عقل، فکر اور شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے وحی کا اتباع کرنا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ بار بار پہلے بھی اس چیز کا اعادہ ہو چکا ہے کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے پورے قرآن کریم میں، ساری انسانی تاریخ میں، کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے،
کوئی وہ اپنی طرف سے اپنی ذاتی بات یا احادیث یا کوئی جس طرح جس کو یہ سنت کہتے ہیں یا اس کی نہیں، وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے. اور جس طرح جہاں پر حوالہ ہے، تو مومن بھی قیامت تک آنے والے جو مومنین ہوں گے وہ ہر معاملہ میں اللہ کی آیات بیان کریں گے، ان کا اتباع کریں گے باہمی مشاورت سے، اور اس کے مطابق طریقہ کار طے کریں گے اپنے دور کی، اپنے حالات کی حکمت دیکھ کر. لیکن ان کا جو ماخذ ہوگا، جو سرچشمہ ہوگا، جو منبع ہوگا ہدایت کا، حصول ہدایت کے لیے، تو وہ اللہ کی وحی ہوگی. تو اب وہ قرآن کریم سے باہر کہیں ایک نفس بھی نہیں ہے. اس دور میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ جب قرآن کریم کی قرأت کی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمائے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو کہ ہم نے جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرأت کرتا ہے، ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کرتا ہے، تو ہم تمہارے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وحی کے اتباع پر، تو وہ اس کے الفاظ کو تو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم تمہارے اور ان کے درمیان حجاب مستورہ، ایک پوشیدہ، ایک مستور، چھپا ہوا، یعنی غیر مرئی پردہ قائم کر دیتے ہیں. یعنی وہ قرآن کریم ان کے قلوب میں نہیں اترتا، وہ اس کے معنی بھی جان رہے ہوتے ہیں، اس کے الفاظ بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں پر بھی ایک پردہ پڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے. یعنی وہ قرآن کریم کو یفقہوا ہو، وہ اس کو سمجھتے نہیں، ان کے کانوں میں بوجھن پن ہوتا ہے. تو یہ سارے اس کا سیکورٹی پروٹوکول ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جن کی اپنی زبان عربی تھی. اور کیوں کہ قرآن کریم میں رب واحد کا ذکر ہوتا ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ جب تک وحدہ لا شریک ایک رب پر ایمان نہیں لایا جاتا، اس کو یہ دن آمادہ نہیں ہوتا اس کو قبول کرنے کے لیے. وہ اپنے انداد اللہ کو اور شرکاء کو چھوڑنا نہیں چاہتا، چاہے وہ خود اس نے اپنی الہ کو، اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہو، اپنی ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا نہیں لیا ہو، یا خارج میں اس کے آلہات ہوں، بہت سارے شرکاء ہوں جن کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتا. تو ایسے آدمی کے، ایسے بشر، چاہے وہ فرد ہو، چاہے قوم ہو، چاہے معاشرہ ہو، ان کو قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. کیونکہ قرآن میں تو فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، تو پھر اس کا وہ کیا، جب قرآن میں رب واحد کا ذکر ہوتا تھا تو وہ پیچھے منہ پھیر دیتے تھے، وہ اس سے دور بھاگتے تھے. یہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح بنی اسرائیل تھے، وہ بچڑے کی پوجا کے، وہ ان کے دنوں میں وہ خون کی طرح ان کے قلب میں، فکر میں وہ بچڑے کی پوجا، بچڑے کی محبت وہ گردش کر رہی تھی، وہ اس میں رچ بس گئی تھی، وہ اتنے عادی ہو گئے تھے بچڑے کی پوجا کے. تو اسی طرح پھر اسی وجہ سے اللہ رب کریم کا حکم آیا اور ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا تاکہ وہ ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت نکل جائے. تو قرآن کریم میں ہم اس بچڑے کے متعلق یا اس گائے کے متعلق، اس کے ذبح کرنے کے متعلق تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ بچڑے کون سے ہیں. قرآن کریم میں یہ جو لات، منات، عزا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان بتوں کا تو پڑھتے ہیں، لیکن آج یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہمارے سامنے یہ بت کون سے ہیں. اگر ہم اللہ کی آیات کو، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم ہمارے قلوب میں نہیں اترتا. اگر ہم آج کے دور کے لات، منات، عزا اور آج کی بکر کو نہیں پہچان سکتے، آج کی گائیں کون سی ہیں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جتنی قرآن کریم کے علاوہ کتابیں موجود ہیں، منفوذات موجود ہیں، جن کو کوئی بھی نام دیا گیا ہے، چاہے احادیث کا، فقہ کا، یا شریعت کی کتابیں، یا تصوف کی کتابیں، جتنی کتابیں ہیں وہ، یا جن لوگوں کی جو قرآن کریم کے علاوہ جن کو دین کہا جاتا ہے، جو مواد ہے، یا جن لوگوں کے جو سوانح حیات ہیں، ان کے واقعات ہیں، ان سے متعلق جو کچھ ان کے اقوال، افعال ہیں، وہ تمام کے تمام آج کے بکر ہیں، آج کی گائے ہیں. اگر ان کی بھی پوجا کی جائے گی، ان کی محبت بھی دن کے اندر وہ گردش کر رہی ہوگی، خون کی طرح رچ بس گئی ہوگی قلب میں اور دماغ میں، تو اس وقت تک قرآن کی طرف نہیں آیا جا سکتا.
اس وقت تک قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ ان گایوں کو اپنے قلوب سے ذبح کرنا ہوگا، اپنے دل و دماغ سے ان کی محبت نکالنی ہوگی۔ جب تک ایک آدمی ڈرتا رہے گا، ایک آدمی خوف میں مبتلا رہے گا کہ یہ تو صدیوں سے لوگ ان کتابوں کو دین مان رہے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے، تو جب تک وہ سامری کا بچڑا ان کو بنائے رکھا جائے گا، یہ جتنے جو قبریں ہیں، جو مزارات ہیں، جو شخصیات ہیں جو بنائی گئی، ان قبروں کا خوف دل میں رہے گا تو پھر ایمان اس قلب میں نہیں آ سکتا۔ پہلے ان کو نکالنا پڑے گا اپنے قلوب کے اندر سے، پہلے ان کو اپنے قلوب کے اندر سے ان کتابوں سے برات اختیار کرنی ہوگی، اپنے آپ کو بالکل یکسر ان سے الگ کرنا ہوگا، ان کو اعلان کرنا ہوگا کہ ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی، اور کسی ماضی کی شخصیت کا نہ ہمیں کوئی تذکرے کی ضرورت ہے، نہ اس کے سوانح حیات کی، نہ کسی کے اقوال و افعال کی، نہ کسی شخصیت کا نام لینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک اتنا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، اتنا اپنے آپ پر ایمان نہیں ہوگا، اپنی صلاحیتوں پر، اور اتنا کلیئرٹی نہیں ہوگی، اتنی ذہن میں ایک واضح طور پر ایک موقف نہیں ہوگا، جب کمزور موقف ہوگا، جب دل میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ میں معاشرے کے سامنے کس طرح یہ چیز بیان کروں کہ یہ لوگوں کے تو یہ آنحات ہیں، لوگوں کے تو وہ لوگ اپنے آنحات کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو نہ چھوڑیں، ان کے لیے کوئی یہ جبر تو نہیں ہے، یا ہم ان کو کسی قسم کا کوئی کرہن تو نہیں کہہ رہے، لیکن ہم تو اپنا موقف بیان کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اپنے قلوب سے، اپنے دل و دماغ سے ان بچڑوں کو ذبح کر دیا ہے۔ ہمارے نزدیک سوائے اللہ کی کتاب کے، قرآن کریم کے، اور کوئی چیز بھی ہدایت کا ذریعہ، سرچشمہ یا ماخذ نہیں ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ اس بچڑے کو ذبح کرنا، یہ جو سامریوں نے، اور یہ جو سامری اس کی پوجا کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں تمام دنیا کے مذہبی پیشوا، تو ان سامریوں کا خوف اور دوسرے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کا خوف دل و دماغ سے نکالا جائے گا، تب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے، تب قرآن کریم سمجھ آتا ہے، تب آگے زندگی کی راہیں روشن ہوتی ہیں وہی سے، اللہ کے نور سے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اور ان میں سے ایسے ہیں کہ جو سنتے ہیں تیرے پاس آ کر اللہ کی آیات، اللہ کا کلام سنتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بھاری پن ہے، یعنی کہ ان کے کانوں سے الفاظ تو جا رہے ہیں لیکن ان کے قلب میں قرآن کریم کے جو تفقہ ہے، سمجھنا ہے، اس کے معنویت ہے، اس کا مقصود اور مدعا ہے، وہ سمجھ نہیں آتا، اور وہ ساری اللہ کی آیات دیکھ بھی لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کافر، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو پرانے زمانہ کی، پرانے دور کے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی آیات سن کر، اور وہ اس سے اللہ کی آیات کے اعتبار سے قرآن کریم سے گریز کرتے تھے، وہ اس سے دور ہی رکھے جاتے تھے، اور وہ جو سب کچھ جو ان کی یہ روش تھی تو وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے، لیکن اس کا انہیں شعور نہیں تھا۔ اور یہ جو دہریے ہوتے ہیں، مادیت پرست لوگ ہوتے ہیں، زن پر چلنے والے، علم سے بے بہرا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہوائے نفس کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ جتنے سیکولر مینٹلٹی کے لوگ ہیں جو مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ اپنی بس مادی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ لوگ بنیادی طور پر چونکہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے، اور کسی گزشتگان کا یا کسی مذہبی نظریے کا یا خود ساختہ مذہبی سے اس کو بھی نہیں مانتے، حق کو بھی نہیں مانتے، اسلام کو یا وحی کو یا قرآن کریم کو، اور یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ انسان ہدایت اور ضلالت کا، حق اور باطل کا، خیر اور شر کا تعین کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مومن یہ چیز تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور جو باطل مذہب ہے اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی الہ ہوا، اللہ رب کریم نے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج یہ سارے جو ایڈوانسڈ کنٹری ہیں، ویسٹرن کنٹریز خاص طور پر، یہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور جس کو وہ خود ٹھیک سمجھتے ہیں اسی کے مطابق وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں، نہ تو وہ اپنے جو مذہب ہے ان کا نصارہ اس کی تعلیمات پر، اور نہ ہی وہ دیگر مذاہب کے اوپر چلتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کے اوپر جو اپنی خواہش نفس ہے اسی کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ تو ایسے بندے کے بھی اللہ رب کریم نے فرمایا
फरमाया जो अपनी हवाए नफ्स के पीछे चलता है, यानी वो बछड़ों के पुजारी नहीं हैं, ये लोगों के बनाए हुए बछड़ों के बन के वो अपनी हवाए नफ्स के पीछे चलते हैं, वो मज़हब को कोई अहमियत ही नहीं देते, ज़रूरत ही नहीं समझते। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया उसको भी अल्लाह ने अपने इल्म के बावजूद उसके उसकी समात पर भी मोहर लगी हुई है, कनब के पर भी, उनके कन पर भी मोहर लगी हुई है और आंखों पर उनके पर्दा पड़ा हुआ है। तो फिर जो अल्लाह के बाद कोई कौन हदायत दे सकता है? क्या ये लोग इस पर गौर फिक्र नहीं करते, नसीहत हासिल नहीं करते? तो ये हवाए नफ्स के जो पुजारी होते हैं उनके भी यही मामला होता है कि कुरान उनको भी समझ नहीं आता। पहले इस चीज़ पर गौर फिक्र करके इस नतीजे पर पहुंचना होता है कि कायनात के मुशाहिदा करके, इस कायनात के निज़ाम का मुशाहिदा करते हुए और ख़ुद अपने अनफस व आफाक में देखते हुए, अपने नफ्सों में देखते हुए कि जितनी ये अल्लाह वहदहू ला शरीक की कुदरत है, कारीगरी है, सन्नाई है और इसमें वुसअत और पेचीदगियाँ हैं, यानी बाहर की दुनिया में देखें तो वुसअतें ही वुसअतें नामहदूद हैं, और जब अपने अंदर देखें तो फिर उसमें गहराइयाँ ही गहराइयाँ, उसमें बारीकियाँ ही बारीकियाँ हैं। वो एक जेनेटिक्स तक, सैन खनिये तक जाकर फिर उसके आगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से जेनेटिक्स की साइंस तक वो गहराइयाँ नज़र आती जा रही हैं। या मादे में जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे और आगे उनकी गहराई में जा रहे हैं, नित नए इंकशाफात हो रहे हैं। जब अफलाक में देख रहे हैं तो नित नई वसअतें नज़र आ रही हैं, नए क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स, और अभी तक कोई एंड ही नहीं मिलता, कोई इंतहा ही नहीं नज़र आई। तो ये जो आदमी इन सब कुछ को देखकर फिर भी वो कहता है कि नहीं, इस कायनात का कोई तख्लीक करने वाला नहीं है, या मेरा कोई अपना मकसद ज़िंदगी नहीं है, या ये सब कुछ यूँ ही है, बेमकसद है, तो वही बंदा होता है जिसके पास इल्म तो इतना होता है कि वो कायनात को, या जिनों का इल्म रखते हैं, ये कायनात का भी इल्म रखते हैं और अपने वजूद का भी, इसमें भी जितना इसका स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है इंसानी वजूद के, या जितनी और मौजूदात हैं इनका भी इल्म रखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो मन तखाज़ा इलाहू हवा, वो हवाए नफ्स के पीछे चलते हैं, उनका वो इलाह है। तो उनके भी आँखों पर पर्दे होते हैं, उनके दिलों पर और कानों पर मोहर होती है, वो भी कुरान करीम नहीं समझ सकते। इस वजह से पहले उनको इस कुरान करीम समझाने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले इस हकीकत तक, इस नतीजे पर पहुँचे कि ना तो ये कायनात बेमकसद है और ना ये इंसान का अपना वजूद बेमकसद है। जब वो ख़ुद गौर फ़िक्र करके गैर जानबदारी से इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये सब एक इंतहाई मुनज़्ज़म, इंतहाई हद तक मुनज़्ज़म एक प्लान है, एक कारखाना है, और उसमें हर चीज़ एक कानून के तहत चल रही है, और ये महज इत्तफ़ाक़न नहीं हो सकता। जब इस नतीजे पर पहुँचेंगे और फिर कुरान करीम की तरफ रुजू करेंगे तो फिर उनको कुरान करीम समझ आएगा। और ये जो बातिन परस्त होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि उनसे बड़ा ज़ालिम कौन है? जब अल्लाह की आयत के ज़रिए उसको नसीहत और याद दहानी कराई जाती है तो वो उनसे एराज़ बरतता है, और जो कुछ उसके अपने करतूत होते हैं वो उनको भूल जाता है। तो उनके दिनों पर भी अल्लाह रब्बुल करीम ने, यानी एराज़ बरतने वाले, उनके दिनों पर भी अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि उनके दिनों पर पर्दे होते हैं कि वो कुरान को, अल्लाह की आयत को समझ सकें। उनके कानों में बोझ होता है और उनको हदायत की तरफ दावत दी जाती है तो फिर हदायत पर नहीं आते कभी भी। तो अल्लाह की आयत के मुकाबले में एराज़ नहीं बरतना, उनसे पेनुतही नहीं करनी, उनको नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि उनमें गौर फ़िक्र करना है। कायनात में, अनफस व आफाक में, अपने अंदर, आफाक में, खारजी कायनात में, और अल्लाह की आयत में जब तदब्बर, गौर फ़िक्र, अक्ल इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ये सारा निज़ाम और समझ आती है, और इंसान को अपना मकसद तख्लीक और अपना रास्ता नज़र आता है, और उसको समझ आती है कि किस रास्ते पर, किन अमाल में उसके लिए भलाई है इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर, और किस रास्ते में तबाही है, किन अमाल, किन रवैयों का नतीजा तबाही है। तब उस पर ज़िंदगी की राहें रोशन होती हैं। और जो लोग शक और कुफ्र में मुब्तला थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन के अहद में भी, तो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि वो तुझे जो कुछ कहते हैं, यदि अल्लाह की आयत सुनकर जो उनका रवैया होता है, जो रद्द-ए-अमल, जो उनका मौक़िफ़ होता है, तो ये इससे पहले के रसूलों को भी, जो तुझसे पहले गुजर चुके हैं, उनको भी ये यही कहते थे। वो भी जो जिस तरह कह रहे थे,
اس دور میں عرب میں، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم اگر اس قرآن کو عجمی بناتے، غیر واضح بناتے، سمجھ نہ آتی ان کو، تو وہ پھر یہ اعتراض کرتے کہ یہ اس کی آیات کھول کر بیان کرنے کی اور تفصیلی اور واضح طور پر کیوں نہیں ہے، یہ تو مبہم بات ہے، تو ہم تو عربی ہیں، ہم تو واضح بات کرتے ہیں، واضح سمجھتے ہیں۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے اس کی حقانیت پر، تو ان کے تو کانوں میں بوجھ ہے، بوجھل پن ہے، بھاری پن ہے، وہ نہیں سن سکتے، اور وہ قرآن کریم اللہ کی آیات ان کے لیے ایک اندھا پن ہے، یعنی ان کو راستہ نہیں دکھاتی ہیں، وہ سنتے ہیں اور گویا کہ وہ بہت دور فاصلے سے ان کو پکارا جا رہا ہے جس کی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت اور شفا ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے قرآن کریم ایک اندھا پن ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آج ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کو قرآن کریم میں سے ہدایت مل رہی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں مل رہی ہوگی تو وہ پھر دوسروں کی طرف دیکھے گا، گزشتگان کی طرف، کہ فلاں نے کیا کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ بتایا ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے۔ جب اس طرح جس بندے کا رویہ ہوگا کہ وہ دوسروں کی باتوں کو نہیں چھوڑنا چاہے گا، ان کی طرف ان کے ساتھ چمٹا رہے گا، تو اس کا مطلب ہے قرآن کریم سے اس کو ہدایت نہیں مل رہی۔ جو ان سب کو نظر انداز کر سکتا ہے، ان سب کو ترک کر سکتا ہے، اس کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو کچھ پچھلوں نے کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو قرآن کریم سے رہنمائی مل رہی ہے، وہ قرآن کریم کو کافی سمجھ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے۔ اور ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی کسی آدمی کی بات کی طرف، کسی بشر سے متعلق کسی بات کی طرف اس کو ضرورت ہی نہ ہو۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید کی، اللہ کی آیات کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یوں آپ سمجھ لیں کہ آپ کھلے میدان میں کھڑے ہیں اور سورج جو نصف النہار پر چمک رہا ہے، تو پھر کیا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، کسی چراغ کو جلانے کے لیے یا روشنی میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی ٹارچ وغیرہ یا کوئی لائٹ وغیرہ جلانے کی ضرورت ہوگی آپ کو اپنے معاملات زندگی سر انجام دینے کے لیے؟ جس طرح چمکتے سورج میں کھلے میدان میں کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ سب سے روشن سرچشمہ موجود ہوتا ہے، بالکل اسی طرح قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی بھی آدمی کے، کسی بشر کی، کسی تحریر کی، تقریر کی، کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کو نہیں ہوگی جو اس چمکتے سورج کی روشنی میں ہوں گے، جو غاروں میں ہیں، جو تہ خانوں میں ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر خود دیواریں ارد گرد بنا رکھی ہیں، ایک نہیں کئی، تو ان کو یقیناً قرآن مجید میں سے کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ قرآن مجید ان کے لیے اندھا پن ہے۔ وہ اس کے الفاظ دیکھ رہے ہوں گے، معنی دیکھ رہے ہوں گے، ان کو جان رہے ہوں گے، لیکن سمجھ نہیں رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا اور وہ نور پر ہو، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو، تو کیا یہ مومنین اسی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ سخت دل ہوتے ہیں، قاسیت القلوب، تو اللہ کے ذکر سے تو وہی گمراہی میں ہوتے ہیں۔ اب جو مومن ہے جس کا سینہ اللہ کے نور کے لیے قرآن کریم میں کھلا ہوا ہے، تو اس کو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو قاسیت القلوب کا جس طرح پہلے ذکر آ چکا ہے کہ یہ وہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں جو ان باتوں کی طرف جاتے ہیں جو شیاطین نے، ان سے پہلے والے شیاطین نے لکھی ہوتی ہیں، یا وہ لوگ ان باتوں کی طرف جاتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، منافقین، یعنی دو، ایک تو سخت دل لوگ، پتھر دل لوگ قرآن سے ہٹ کر دوسرے مواد کی طرف، دوسرے ملفوظات، دوسری تحریروں کی طرف جائیں گے، اور دوسرے منافق لوگ جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہوتا ہے۔ مومن قرآن کریم کے علاوہ کسی اور سرچشمے کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں اپنی آیات سے ان کو پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق۔ اور یہ ایک اور اس میں حوالہ آ گیا کہ متکبر آدمی جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجدہ نہیں ہوتے، جو اللہ کی آیات کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، ہر آیت پر سجدہ ریز ہونا ہوتا ہے۔ وہ طبی طور پر پیشانی زمین پر نہیں رکھنے کی بات، وہ بلکہ سر جھکا دینے والی سجدہ ہوتا ہے، اطاعت کرنے والی، سر تسلیم خم کرنے والا۔ تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی آیات سے پھرے رہتے ہیں، اور اگر وہ ساری اللہ کی آیات دیکھیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے،
اور اگر وہ نیکی کا راستہ، رشد کا راستہ دیکھتے ہیں تو ایمان اس کو اختیار نہیں کرتے، اور جب وہ سرکشی کا اور بغاوت کا اور نافرمانی کا راستہ دیکھتے ہیں، بدی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسی کو اپناتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور اس سے غفلت میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ساری انسانی تاریخ میں جس وقت مترفین، یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، زر پرست ہوتے ہیں، جو اللہ کی وحی کا سب سے پہلے انکاری ہوتے ہیں، وحی کے اتباع کے ہر دور میں، تو جس وقت ان پر گرفت آتی تھی، اللہ کی پکڑ آتی تھی، وہ مکافات امن کے تحت وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتے تھے، تو پھر وہ زبان حال ان کو کہا جاتا تھا کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی، لیکن تم پیچھے منہ پھیر دیتے تھے، انکار کرتے تھے، پیچھے کی طرف لوٹ جاتے تھے، یعنی وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، اللہ کی آیات کا تکبر کرتے ہوئے اور افسانہ گوئی کرتے ہوئے، یعنی بات کرتے تھے تو اپنے باپ دادا کی، اپنے جو آبا کے مذہب کی اور اپنے باطن عقائد کی بات کرتے تھے، قصے کہانیاں پڑھتے ہوئے، لیکن اللہ کی آیات کے سامنے تکبر کرتے تھے۔ آج بھی بالکل وہی معاملہ ہے، جس کے سامنے بھی اکثریت میں سے جن کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، کوئی احادیث کی، کوئی سنت کی، کوئی اپنے دیگر جو ان کے خود ساختہ زعماء اور کابرین ہیں اور ائمہ ہیں ان کی بات کرے گا۔ اللہ کی آیات کے سامنے وہ تکبر اختیار کرے گا، وہ ہر آیت پر سجدہ ریز نہیں ہوگا۔ اکثریت کا یہی معاملہ ہے، تو یہ انہی مترفین والی روش ہے جو اس سے پہلے تباہ ہو چکے ہیں۔ اور جو عرب میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مخالفین تھے، تو ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام معاذ اللہ مجنون ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے حق آیا ہے، اور جو اکثریت ہے وہ حق ان کے لیے ناگوار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہم للحق کارہون، حق ان پر گراں گزرتا ہے، کیونکہ حق میں صرف الہ واحد کی تعلیم ہوتی ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کی بات ہوتی ہے، اور اکثریت شرک کو پسند کرتی ہے، آدمیوں کی اکثریت شرک کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ شرک ہی ان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بنائے ہوئے جو ان کے کابرین کے اور اس سے پہنے والوں کے بنائے ہوئے بچڑے ہوتے ہیں، وہ ان بچڑوں سے اس حد تک مانوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑنے کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ اور یہ جو ساری احادیث کی تاریخ ہے، اور تاریخ اور استعمال نزول قرآن کے عہد میں بعد میں صرف نسبت بدل دی گئی، مواد اور استعمال وہی رہا، صرف نیبن تبدیل ہوا ہے۔ یہ موقف نا علمی پر مبنی ہے کہ احادیث کوئی 250-300 سال بعد کی پیداوار ہے۔ احادیث تاریخ کے ہر دور میں موجود رہی ہیں۔ آیات کے مقابلے میں، اللہ وحدہ لا شریک کے مقابلے میں جو مواد ہوتا تھا، اور اللہ کی آیات کے وحی کے مقابلے میں وہ یہی حدیث یفترا، یہی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی تھیں، حدیث لہو حدیث ہوتی تھی۔ یہی اس زمانے میں بھی یہ منافقین جو مسجد زرار والے تھے، جنہوں نے ایک نیا باطن مذہب ایجاد کیا، وہ انہی احادیث کے بنانے میں، گھڑنے میں اور پھیلانے میں لگے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ان سے سماجی بائیکاٹ کیا گیا، اور ان کو رد کر دیا گیا، اور ان کو جہنمی قرار دے دیا۔ ان کا یہی جرم تھا۔ تو اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو لہو حدیث بیچتے ہیں، یعنی اسی کا کاروبار کرتے ہیں، وہی لوگوں میں پھیلاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں بغیر علم کے۔ اب علم تو وہی ہے، اگر وہ وہی کی بنیاد پر اللہ کی آیات کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے، خود پر عمل کر رہے ہوتے، تو وہ تو لہو حدیث کا تو وہ کاروبار نہیں تھا، وہ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام اور خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم، وہ تو اللہ کی آیات کی طرف دعوت دے رہے تھے، اسی پر عمل کر رہے تھے۔ تو یہ منافقین کیا وہی کر رہے تھے؟ نہیں، یہ منافقین اسی لہو حدیث کو بیچ رہے تھے، یہی اللہ کو بیچنے والے اور مذہب فروش اور خدا فروش تھے۔ تو یہ جو لہو حدیث ہے یہ ہر دور میں رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو عام جو سمجھا جاتا ہے کہ حدیثیں، یہ جس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے، کہ یہ لوگوں نے لکھی اس وقت اور بعد میں یہ کتابوں کی صورت میں 250 سال بعد آئی۔ حدیث ہر دور میں رہی ہے اور آیات کے مقابلے میں رہی ہے۔ آج بھی یہی احادیث ہی ہیں جو آیات کے مقابلے میں، آیات تو علامتی طور پر لوگ ان کی تلاوت کرتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں یا کہیں بس آرائشی طور پر پیش کر دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں، لیکن اصل میں سارا جو مذہب ہے انہی احادیث کی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے۔
تو اس وقت بھی یہی معاملہ تھا کہ نحو حدیث لوگ آسان حدیث قرآن کریم کی طرف نہیں آتے تھے اللہ کی آیات کی طرف، بلکہ نحو حدیث کا جو انہوں نے دھندا پھیلایا ہوا تھا تو وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے تھا، اور اس کو معاذ اللہ کے راستے کو مذاق بنانے کے لیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو حدیث کی مذہب بنیاد پر جو مذہب کھڑا گیا یہ تو اللہ کے دین کو مذاق بنانے والی بات ہے، اور انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہی کے لیے عذاب و مہین ہے، اور یہ صدیوں سے عذاب و مہین میں ہیں، لیکن اس کا وہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ حقائق ان کے سامنے ہیں کہ کتنی ذلت کے عذاب میں ہیں۔ طاغوت کے عبد بنے ہوئے ہیں سارے مسلمان، صدیوں سے 1400 سال ہو گئے، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ کان نام بلہم اذن، یہ جس طرح یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور اس کے پسندیدہ ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، انہی غلط فہمیوں میں، خوش فہمیوں میں اور حماقتوں میں رہتے ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بنتے رہے کئی نسلیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے مسلمان قوم میں بھی۔ ان کے لیے رب کریم نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ تکبر کرتے تھے، اور گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، تو ان کے کانوں میں بوجھ تھا، اور وہ ان کے لیے عذاب علیم کی خبردار ان کو کیا گیا عذاب علیم سے کہ یہ تمہاری اس روش کا یہ انجام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عرب مخالفین تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے، عرب میں جو مشرکین تھے، تو ان کے متعلق ہے کہ تم اللہ کے علاوہ اور اولیاء بناتے ہو جو کہ اپنے لیے بھی ضرر اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ کیا آنکھوں والا اور اندھا کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا نور اور ظلمات دونوں برابر ہیں؟ تو اللہ کے لیے انہوں نے اور اس کے ساتھ شرکا آلہات بنا رکھے، کیا انہوں نے کوئی ایسی تخلیق کی ہے جن کو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں، جن کی بات مانتے ہیں، جن کے کہنے پر چلتے ہیں، جن کے کہنے کو دین بنا لیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی اور تخلیق کی ہے کہ جس کو دیکھ کر جو اللہ کی تخلیق نہ ہو بلکہ ان کی تخلیق ہو جن کو شریک بنایا گیا ہے، کہ لوگوں میں پھر اس کی مشابہت ہو گئی اور لوگ وہ پہچان نہیں سکے کہ اصل کائنات کا خالق کون ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قل اللہ خالق کل شیء وہو واحد القہار، کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ رب کریم ہے جو واحد و قہار ہے۔ تو یہ یعنی لوگ اس شبے میں تو نہیں ہیں کہ یہ کائنات کو پیدا کرنے والا اس کا خالق کوئی اور بھی ہے۔ جن لوگوں کو اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ صرف اس کو اپنا الہ تسلیم کریں جو کائنات کا خالق ہے، جو خود مخلوق ہے، تو وہ الہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ لوگوں کو ہدایت کس طرح دے سکتا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ تو خود ہدایت کا محتاج ہے، چاہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس سلسلے میں خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو یہاں پر جس طرح یہ کہ انہوں نے اولیاء بنا رکھے ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نفع ولا ذرہ، تو خود محمد رسول اللہ علیہ السلام سے یہ اعلان کرایا گیا تاکہ لوگوں میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے کہ محمد رسول اللہ خود وحی کا اتباع کرتے تھے اور اپنے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے، اللہ کی مشیت کے مطابق ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا تھا۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء، اللہ کی مشیت کے مطابق میرے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ خود محمد رسول اللہ علیہ السلام اعلان کر رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے بھی کسی ضرر اور بھلائی کا یا کسی فائدہ نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ جو آدمی خود اختیار ہی نہیں رکھتا، اور کوئی نبی بھی نہیں رکھتا تھا، کوئی رسول بھی نہیں رکھتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے مطابق، تو پھر ان کو الہ کیا تسلیم کرنا؟ اب جس طرح یہود و نصارہ نے وہ
نصارہ نے خاص طور پر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب بنا دیا تھا، یا تو یہ جو لوگ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے منسوب کر کے یہ جتنی باتیں انہوں نے پھیلائیں اور لکھی منافقین نے کہ وہ ان کا کہا مانتے ہیں، تو خود محمد رسول اللہ حصول ہدایت کے لیے وحی کے محتاج تھے، وہ اللہ کے حکم پر چلتے تھے، تو وہ فی نفس ہی اپنی ذات سے کوئی عمل یا کوئی بات یا کوئی قول فعل کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ اس پر بھی عمل کریں؟ اور پورا قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے کہ وہ بار بار یہی اعلان کر رہے تھے کہ میں وحی کا اتباع کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ مل کر وحی کا اتباع کرو، یہ ہے دین اسلام جو کہ اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جس کو اس چیز کا علم ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے یعنی قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ حق ہے، جو اس کو پہچانتا ہے، جس کو اس کا شعور اور ادراک ہے، جو یہ تسلیم کر چکا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہے کہ جو اندھا ہے؟ اب اس کو سمجھیے گا اس نقطے کو، انما یتذکر اولو الالباب کہ اس چیز یہ سمجھ صرف اہل عقل ہی اس سے سمجھ حاصل کرتے ہیں، یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ دو کیٹیگریاں، ایک وہ بندہ ہے جو اب اس دور کی بات ہے کہ یا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد سے لے کر اب تک یا قیامت تک آنے والے کہ جو یہ حقیقت جان چکا ہے، اس کا دل گواہی دے چکا ہے، اس کا قلب کہ یہ قرآن کریم ہی حق ہے اور اس کے علاوہ کچھ حق نہیں ہے، تو اسی کو رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہی حق ہے بس۔ تو اس کو اللہ رب کریم نے آنکھوں والا قرار دیا ہے۔ جو دوسرا آدمی ہے کمان ہو آوا، جو دوسرا ہے جو اس کو اللہ کے نازل کردہ کو حق نہیں سمجھتا، وہ کسی اور چیز کو بھی حق سمجھتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی حد تک، بے شک زبان سے اقرار نہ کرے لیکن وہ لازماً کسی اور چیز کو حق سمجھ رہا ہے، تبھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جو قرآن کو ہی حق سمجھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم صرف اور صرف دین کے جو ماخذ کے طور پر چشمے کے طور پر صرف قرآن کو ہی حق سمجھتے ہیں، ہم اور کسی چیز کو حق نہیں مانتے، قرآن ہی حق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں لہٰذا قرآن کے علاوہ حق کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حق اور باطن کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ دین کے معاملے میں کوئی اور چیز لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ باطن ہے، وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، چاہے اس کو نام کوئی بھی دے دی جائے، حدیث کا نام دیا جائے، سنت کا، روایت کا، فقہ کا، شریعت کا، تصوف کا، جو بھی نام دیا جائے، وہ حق نہیں ہے۔ حق صرف اور صرف قرآن کریم ہے، قرآن حق ہے، اور جو حق کے علاوہ کسی اور طرف رجوع کرے تو پھر اللہ رب کریم نے فرمایا فما ذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق کے بعد تو پھر گمراہی ہی ہوتی ہے۔ تو اس حق اور باطن کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ حق قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہے، اور جو قرآن کریم کے علاوہ کوئی چیز شامل کرتے ہیں تو وہ باطن کا اتباع کرتے ہیں۔ اور جو مخالفین تھے، جو قرآن کریم کا وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ آج بھی یہ احادیث کو، روایات کو، اور جو ان کے اور بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں مذہبی کتابیں ہیں، ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کیوں کہ یہ زبان سے اقرار نہ کریں، پھر بھی یہ قرآن کریم کو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اور مبہم ہے، اور اس کی تفسیر اور تشریح فلاں نے بیان کی ہے، یہ احادیث اور روایات کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، جب تک فلاں امام کی بات، فلاں مفسر کی بات، سب نے اپنے اپنے آدھے ہاتھ بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی بات کو یا ان کتابوں کو، منفوذات کو وہ شامل کرتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو یہی عملاً قرآن کریم کو اساطیر الاول، اور یہی چیز مشرکین بھی کر رہے تھے، اور ہر دور میں وحی کا جو اتباع نہیں کرتے، ان کے یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ وحی کو کافی نہیں سمجھتے، حق نہیں سمجھتے، مفصل نہیں سمجھتے، اور وحی کو وہ بیانات نہیں سمجھتے، تبھی وہ اس کو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں میں ایسا بھی ہے جو اللہ کے متعلق بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، حجتیں پیدا کرتا ہے، تنازع پیدا کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس وحی کا علم نہیں ہوتا۔ تو آج بھی یہی معاملہ ہے، نہ اس کے پاس وہ کتاب منیر کا علم ہوتا ہے،
تو وہ رخ پھیرتے ہوئے لوگوں سے یعنی وہی سے منہ موڑ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ آج تمام مذہبی پیشوا یہی کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات لائی جاتی ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں دیگر درجنوں بیسیوں ہزاروں باتیں لے آتے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی اللہ کی آیات نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارے زعماء اکابرین اور جو مشاہیر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے، یہ بات ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے، فلاں فقیر نے یہ کہا ہے، کہتے وہ اللہ کی آیات کو استغفر اللہ اس سے منہ موڑنے کے لیے یہ سارے وہ رخ پھیرنے کے لیے یہ سارے انہوں نے حربے بنائے ہوئے ہیں، ٹولز بنائے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح نزول قرآن کے عہد میں مومنین کے متعلق نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتمین کے متعلق لوگ بدگمان تھے کہ حوادث زمانہ سے یہ اسلام کا پیغام اور یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اور مومنین یہ سب معاذ اللہ استغفر اللہ شکست کھا جائیں گے، مٹ جائیں گے، حوادث زمانہ کی نظر ہو جائیں گے کہ یہ تو شاعر ہے، شاعرانہ باتیں ہیں، اس سے نظام نہیں بدلتے، اس سے یہ سارا انقلاب نہیں آئے گا جو کہ وحی میں بیان کیا جا رہا تھا کہ تمہاری جو غلط روش ہے، جو اللہ کی وحی سے انکار کر رہے ہو اور باطن کا اتباع کر رہے ہو، بہت جلد یہ سارا نظام تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ تو وہ نہ کہتے تھے نہیں یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں، یہ بلکہ اتنا مضبوط نظام ہے کہ عنقریب یہ ان لوگوں کو پامال کر دے گا، کچل دے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور یا وہ یہ کہتے تھے کہ اس نے تو اپنی طرف سے یہ باتیں گڑھ دی ہیں، یا شاعرانہ باتیں کہتے تھے، یا وہ کہتے تھے کہ اپنی طرف سے معاذ اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ باتیں گڑھ دی ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اس کی طرح بے حدیث مثل ہی، اس کی طرح کوئی حدیث نہیں کہہ رہا، یعنی جو نظریات، جو حقائق، جو ہماگیر اور آفاقی پیغام قرآن کریم کا ہے، تم بھی اس کی طرف کوئی حدیث اس کی مثل نہیں کراؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اس وقت تو وہ نہیں لا سکے، لیکن وہ اس کام میں لگ گئے۔ اور یہ ابھی ان احادیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ یہ ایک جھوٹ کھڑا گیا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کی جو کتابیں ہیں سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں یہ چیز مذکور ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ، انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ، کہ مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثال دی گئی ہے، یعنی ایک قرآن دیا گیا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دی گئی ہے اس جیسا بھی، اور وہ کہتے ہیں وہ حدیث ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ علیہ السلام سے یہ اعلان کرایا گیا ہے اللہ رب کریم نے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اوحی الی ھذا القرآن، میری طرف تو قرآن وحی کیا گیا ہے، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں۔ اب قرآن کے اندر جو اللہ رب کریم کی وحی ہے جو قیامت تک اللہ کی شہادت ہے اور ایک محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ صرف قرآن مجھے دیا گیا ہے، قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے۔ جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، ان کی کھڑی ہوئی جھوٹی حدیث یہ جو انہوں نے جھوٹ کڑا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام سے متعلق، ایک نہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے قرآن اور اس کی مثال اس جیسا اور بھی ایک ساتھ دیا گیا معاذ اللہ، یعنی وہ قرآن تو یہ محفوظ ہے، دکھوایا گیا، محفوظ طریقے سے ہماری طرف پہنچایا گیا، اور وہ جو اور دیا گیا تھا یہ کوئی جھوٹ کے ہے، جھوٹ کھڑا ہوا ہے، وہ پھر لوگوں میں پھیلتا رہا اور پھر وہ صدیوں بعد انہوں نے آ کر کتابوں میں لکھ دیا، تو وہ بھی قرآن کی مثل بن گیا۔ استغفر اللہ، لکن کفر نہ باشد۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم اس کی مثال لاؤ، پھر اس وقت تو نہیں کرا سکے، لیکن بعد میں انہوں نے مثالیں ایک نہیں لاکھوں کی حساب سے وہ حدیث گھڑ کے اور کہا کہ یہ بھی یہی اس کی مثل ہے۔ اور یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جو دعوت دی جاتی ہے، یہ مشرکین کو اتنی ناگوار ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اللہ کی آیات وہ دعوت سنتے تھے کہ تمام مانحات کو ترک کر دو اور صرف اللہ پر ایمان لاؤ، تو وہ ایسا اپنی آنکھوں سے کھا جانے والی نظروں سے، غصے سے، قہرآلود نظروں سے محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ بات ان کے کانوں تک نہ پہنچے، یہ آواز اس کو دبا دیا جائے، روک دیا جائے، لیکن وہ اس میں بے بس تھے۔ تو جب انہوں نے ذکر سنا تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ، یعنی کہ اتنا کفار پر
مشرکین پر الہ واحد کی طرف آنا اتنا ان پر ناگوار ہوتا ہے، لیکن انبیاء اور رسول علیہ السلام نے ان کی جو بلاغ وحی ہے انہوں نے خود اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ آدمیوں سے پھر کسی طرح کا خوف نہیں رکھتے، خشیت نہیں رکھتے، انہوں نے رب کی جو وحی ہے اس کو پہنچانا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ایک معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دینا ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ہے کہ جب اللہ کا عبد کھڑا ہوا یعنی وحی کے اتباع کی دعوت لے کر اس نے قیام کیا کہ اللہ کو پکارتے ہوئے، تو وہ اتنے وہ تیش میں تھے، یہ اتنا ان کے اندر انتقام کی آگ بڑک رہی تھی مخالفین کے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس پر ٹوٹ پڑیں، پن پڑیں۔ تو اللہ رب الکریم نے فرمایا کہ میں تو کن انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، یہی ایک بات تھی ہر نبی علیہ السلام کا، ہر رسول علیہ السلام کا یہی پیغام اور دعوت ہوتی تھی کہ میں تو اللہ کو دعوت دیتا ہوں، اب وہی میرا رب ہے اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ولا اشرک بہ احدا۔ اور جب کہ وہ اپنے دور میں لات منات عزا اور یغوث یعوق نصر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل وہ بچڑوں کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، بچڑا کو، اس گائے کو۔ تو اسی طرح آج بھی وہی معاملہ ہے کہ لوگ اپنے آباء کے بنائے ہوئے ان بچڑوں کو آج بھی ذبح نہیں کرنا چاہتے، ان کو قلب کے اندر پہلے جب تک آدمی ذبح نہیں کرے گا، ان سے برات اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ہدایت پر آ نہیں سکتا۔ اور یہاں اس میں جو اگلی آیت ہے اللہ رب کریم کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس چیز کا امکان تھا کہ وہ لوگ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو فرمایا جا رہا ہے کہ قریب تھا کہ وہ لوگ تجھے ڈگمگا دیتے جو کچھ ہم نے تجھ پر وحی کیا ہے اس سے، یعنی وہ پھسلانا چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح تاکہ سمجھوتہ کرنے نرم پڑ جائیں، تو وہ اس وحی سے پھسلانا چاہتے تاکہ تو تھوڑا سا معاذ اللہ استغفر اللہ تفتری نا کہ اللہ پر کوئی چیز گھڑ دیتا، قرآن کریم کے علاوہ کچھ گھڑ دیتا، اپنی طرف سے کہہ دیتا ان کی خواہش کے مطابق، اور پھر وہ تجھے گہرا دوست بنا دینا چاہتے تھے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا جو اختلاف تھا، جو وحی کے اتباع کے مخالفین تھے، کفار، مشرکین، منافقین، فاسق، فاجر، ظالمین، سارے اس میں یہود و نصارہ کے لوگ بھی شامل تھے، ان کے مذہبی پیشوا بھی، اور سب اس میں شامل تھے۔ تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو آپ تو کردار کے حوالے سے اعلیٰ خلق نظیم، نو انسانی کے نفع کو سوچنے والے، سب کی خیر خواہی اور بہتری چاہنے والے، صادق اور امین، اور ساری جو خصلتیں تھیں آپ علیہ السلام ان کے بلند ترین معیار پر تھے، وہ تمام خصلتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ان کو جو ان کا جو اختلاف تھا، جو چیز ان کے لیے بہت ناگوار تھی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کریم میں اللہ کی وحی میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے کہ کچھ ہمارے لیے بھی تاکہ گنجائش نکل آئے، اور پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا خلید گہرا دوست بنانے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا، امکان تھا کہ تو تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتا، استغفر اللہ۔ اور آگے پھر اس کا مزید آیت کا سلسلہ چل رہا ہے کہ پھر تجھے اگر ایسا ہوتا تو دنیا اور آخرت میں دوہرا عذاب دیا جاتا۔ یہ اس احتیاط کے ساتھ، اس پرفیکشن اور اس ایک ہائیسٹ سیکورٹی کے حفاظت کے اس درجے تک اللہ وحدہ لا شریک اپنے دین کو رکھنا چاہتا تھا کہ جس چیز میں ذرا بار بھی گنجائش نہیں تھی، مچھر کے پر جتنا بھی کوئی چیز کی آمیزش کی، ایک لفظ بھی قرآن کریم میں سے جو وحی ہوا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر، وہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ چھپایا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم میں درج ہو، اور ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو وحی ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، یا جو وحی کے علاوہ قرآن کریم میں شامل کیا گیا ہو۔ یہ اس حد درجہ احتیاط کی گئی ہے وحی کو ساری نو انسانی کے لیے اصلی حالت میں اور خالص حالت میں برقرار رکھنے کے لیے، جبکہ وہ اس میں مفاہمت چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کچھ گنجائش نکل آئے تاکہ کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے، کچھ ہمارے جو شرکاء ہیں، جو ہمارے
وہ انداد اللہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو باطن پرستی ہے، اس کو بھی کچھ شامل کر دیا ہے، کچھ وہی موجود ہو، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ اور اس لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہیں کرنا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ڈینے پڑ جاؤ، کہ یہ بھی ڈینے پڑ جائیں، یعنی وہ پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر محمد رسول اللہ علیہ السلام قرآن کریم میں ایک لفظ بھی ان کی مرضی کا شامل کر لیتے یا کوئی ایسی باتیں، تو پھر وہ مخالفت کو ترک کر دیتے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے کہ ابھی اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آج کی نشست میں اللہ وحدہ لا شریک کی جن آیات کا خلاصہ اور لب لباب آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، ان میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک، سورۃ آل عمران آیت نمبر 23 اور سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک، سورۃ الشعراء آیت نمبر 45، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 5، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 46، سورۃ الانعام آیت نمبر 25 26، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23، سورۃ الکہف آیت نمبر 57 اور سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 43 اور 44، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 72، سورۃ الزمر آیت نمبر 22، سورۃ الاعراف آیت نمبر 146، سورۃ المومنون آیت نمبر 63 سے لے کر 70 تک، سورۃ لقمان آیت نمبر 6-7، سورۃ یونس آیت نمبر 49، سورۃ الجن آیت نمبر 21، سورۃ الرعد آیت نمبر 16، سورۃ الرعد آیت نمبر 19، سورۃ یونس آیت نمبر 32، سورۃ النحل آیت نمبر 24، سورۃ الحج آیت نمبر 8-9، سورۃ الطور آیت نمبر 30 سے 34، سورۃ القلم آیت نمبر 51، سورۃ الجن آیت نمبر 19-20 اور سورۃ الاعراف سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 73-74، سورۃ القلم آیت نمبر 8-9۔ یہ جو آج کی اس نشست میں ان آیات کا خلاصہ جو لب لباب آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، خود اللہ کی کتاب میں سے ان آیات کا مطالعہ کریں، عقل و فکر اور شعور کی روشنی میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، حقائق آپ پر آشکارا ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، پچھنوں کی طرف نہیں دیکھنا، خود اللہ کی آیات کو دیکھیں، ان کے معانی میں غور کریں، عقل و فکر اور سوچ بچار بصیرت کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز حقائق آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے، آشکارا ہوتے جائیں گے۔ اور یہ قرآن کریم نور ہے، یہ قلب کو بھی روشن کرتا ہے، خود روشنی کا باخذ سرچشمہ ہے، اور فکر کو بھی روشن کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کی جو اندھے گونگے بہرے نہیں بنے ہوتے، جو وحی کو سنتے ہیں لیکن اپنی آنکھ سے قرآن کے نور کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی سنی سنائی باتوں جو صدیوں پہلے کسی نے کہی تھی ان کی باتوں پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ ان کو اللہ رب کریم نے جو عقل، فکر اور شعور دیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ وحی کا اتباع کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔